قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار دنیا کے ممتاز ترین لیڈروں میں ہوتا ہے۔ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی اہنی شخصیت کا ساتھ میسر نہ ہوتا تو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں تھا، اور بر صغیر کے مسلمان آج بھی انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے غلام ہوتے۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا بر صغیر کے مسلمانوں پر بے پایاں کرم و احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قائد اعظم جیسی مخلص، دیانتدار اور قد آور شخصیت سے نوازا۔ یہ قائد ہی تھے جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باوجود دن رات ایک کیا اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت پاکستان کا وجود ممکن بنایا۔ آج کے نوجوانوں کو قائد کی شخصیت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں۔ ان نوجوانوں تک قائد کی صرف وہی باتیں پہنچی ہیں جو کہ انہوں نے درسی کتب سے حاصل کی ہیں، جو کہ بہت کم ہیں۔ تو ہم نے ویڈیوز کی اس سیریز میں اپنے محبوب قائد کے بارے میں کافی دلچسپ، حیران کن اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آج کی نوجوان نسل قائد کی حقیقی زندگی کے خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے روشناس ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو دیکھنا مت بھولیں۔ یوں تو قائد کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ان کے کچھ واقعات سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو آج سنانے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم کو بناوٹ اور ظاہرداری سے بہت نفرت تھی۔ اس کا اندازہ تاج سیل واقعہ سے ہوتا ہے۔ ایک بار صوبہ سرحد کے دورے میں پارلیمانی بورڈ کے ارکان قائد اعظم محمد علی جناح سے ملنے کے لیے آئے۔ ان میں خان عبدالقیوم خان، ڈاکٹر سی گھوش اور قائم شاہ شامل تھے۔ قائد اعظم نے ان سے طویل گفتگو کی۔ مسلم لیگ کے مخالفین فیصلہ کر چکے تھے کہ قائد کے دورے کو ناکام بنائیں گے۔ سادہ لوگ مسلمانوں کو قائد سے الگ کرنے کے لیے پشاور اور صوبہ سرحد کے باقی علاقوں میں کانگریس سے تعلق رکھنے والوں نے پروپیگنڈا کیا کہ مسٹر جناح انگریزی لباس اور انگریزی ہیٹ پہنتے ہیں، ان کا مقامی لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مقامی لیڈر پیر بخش یہ پروپیگنڈا سن کر قائد کے پاس آئے اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ شام کے جلسے میں انگریزی ٹوپی کے بجائے رومی ٹوپی پہن کر جائیں۔ قائد نے یہ مشورہ سنا تو غصے میں بولے، مسٹر پیر بخش، میں مکر و فریب کی سیاست کو پسند نہیں کرتا۔ میں مسلمانوں کے ساتھ فریب نہیں کروں گا۔ میں جو لباس پہنتا ہوں وہی پہن کر پشاور کے مسلمانوں کے سامنے سٹیج پر جاؤں گا۔ لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کس قسم کا لباس پہنتا ہوں، بلکہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یوں قائد انگریزی لباس پہن کر اس جلسے میں گئے اور تقریر کی۔ انہوں نے کہا، میں اردو اچھی طرح نہیں بول سکتا، لیکن اسے بخوبی سمجھ لیتا ہوں۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ میری بات سنیں، اور جو لوگ اسے صحیح سمجھتے ہیں میرے ساتھ دیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اسی میں بہتری ہے۔ قائد کی اسی صاف گوئی نے ان کے لیے مسلمانان بر صغیر کے دل میں عزت و احترام پیدا کیا، اور ظاہرداری اور منافقت سے ان کی نفرت نے بالآخر ایک سچے اور کھرے لیڈر کی حیثیت سے انہیں تاریخ عالم میں ایک باعزت اور باوقار مقام عطا کیا۔ یہ واقعات خبریں گروپ کے CEO ضیاء شاہد کی لکھی گئی کتاب قائد اعظم کی زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے لیے گئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے سال کی نسبت سے میں نے PTV ورلڈ کے پروگرام کسان ٹائم کے لیے 5 منٹ کا ایک واقعہ ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا، مختلف رسائل، کتابیں اور اخباروں میں چھپے ہوئے مضمونوں کو کھنگالتا اور کچھ قسطیں کمپوز کروا لیتا۔ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہا، اور آخر میں جب میں نے سارے مسودے دیکھے تو احساس ہوا کہ خاصے دلچسپ واقعات جمع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ مناسب ہوگا کہ اگر میں اس کو کاٹ چھانٹ کر کتابی شکل میں پرو دوں، اور یوں یہ کتاب چھپی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے آئی، جس میں سے یہ واقعات لے کر
ہم لوگ آپ تک ان ویڈیوز کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔